بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد تھی، حذر الموت، موت سے وہ ڈر کی وجہ سے، فقال لهم اللہ، بس کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے، موتو، مر جاؤ تم، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں سے بھی آگے اللہ تعالیٰ جہاد کے احکام، جہاد کے فضائل کو بیان فرماتے ہیں۔ جہاد کے فضائل سے پہلے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے بطور تمہید کے، جیسے تمہید یعنی تقریر کرنے سے پہلے یا اصل مدعا، اصل بات کرنے سے پہلے آدمی تھوڑی بات کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک واقعہ سنایا ہے بطور تمہید کے پہلے، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ پھر ان سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں سے نسل چلی، اور یہی جو 12 بیٹوں کی نسل ہے، اسی کو آگے جو بڑھتی گئی بنی اسرائیل کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر انعامات بھی بہت زیادہ ہیں کہ 4000 نبی بنی اسرائیل میں سے آئے۔ کسی قوم میں سے ایک نبی بھی آ جائے تو اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، تو یہاں تو 4000 پیغمبر، اور اللہ تعالیٰ کی 4 بڑی کتابوں میں سے 3 بڑی کتابیں بنی اسرائیل کو ملی، تورات، انجیل، زبور۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی بنی اسرائیل میں سے کسی قوم کا واقعہ ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے اللہ کے ایک پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جہاد کا حکم آیا کہ بھی تم جہاد کرنے کے لیے نکلو۔ ایک قول یہ ہے کہ جب جہاد کا حکم آیا اور جہاد بھی کرنا تھا، مصر کے اندر عمالقہ نامی قوم سے، بڑی طاقتور، بڑی ڈیل ڈول والی یہ قوم تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جہاد کریں گے، ان کے ساتھ لڑائی کریں گے تو ہم مارے جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ تو یہ ڈر کی مارے اپنا علاقہ، اپنی بستی چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل گئے کہ وہاں جا کر رہتے ہیں، وہاں کوئی جو ہے دشمن مقابلہ نہیں کرے گا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مر جاؤ تم، تو یہ سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موت سے اگر تم بھاگنا چاہو گے تو بھاگ نہیں سکو گے، اور اگر موت کے ڈر کی وجہ سے کوئی کام چھوڑو گے تو موت پھر بھی جو ہے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو یہ وہاں چلے گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، وہاں گئے تو دیکھا کہ یہ تو لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ قوم رہتی تھی، جس شہر یا جس بستی کے اندر، وہاں طاعون کی بیماری آ گئی تھی، یعنی موت واقع ہونے والی بیماری۔ تو یہ موت کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے نکل کر پہاڑوں میں چلے گئے کہ وہاں جا کر رہیں گے، یہاں تو جو ہے وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس علاقے کے اندر جہاں بھی وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر وبا آئی ہوئی ہو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری جو باہر والے لوگ ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وبا والی جگہ پر آنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی،
تاکہ یہ وبا باہر نہ پھیلے۔ اب تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لی وبا، یہ کرونا وائرس وغیرہ جو آئی ہوئی تھی، تو اس کے ڈر کی وجہ سے کسی اور ملک کے اندر جانا یا کسی اور ملک والوں کو ڈر کے مارے یہاں لانا، یہ صحیح نہیں تھا، حدیث کے خلاف تھا۔ تو یہ اس طاعون کے ڈر کی مارے پہاڑوں میں گئے، وہاں جا کر رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مر جاؤ تم، یہ سارے مر گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرما دی، اور یہ زندگی بطور معجزہ کی ہے۔ بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، دوبارہ میل ملاپ، ملاقاتیں، رہن سہن، یہ قیامت والے دن ہی ہوگا۔ لیکن بطور معجزہ کے اللہ تعالیٰ کچھ واقعات سنا بھی دیتے ہیں، جیسے یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، پیچھے جو ہے اس کو لگایا تھا وہ بچھڑے کا گوشت، جس سے وہ زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا تھا۔ اس طرح 70 آدمیوں کو لے کر گئے تھے، ان کو بجلی کڑک آئی، وہ مر گئے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاد کے فضائل بیان کرنے سے پہلے بھائی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ بس اوقات آدمی ساری زندگی لڑتا رہتا ہے، جہاد کرتا رہتا ہے، لیکن جہاد کے اندر اس کو موت نہیں آتی، اور بس اوقات آدمی گھر کے اندر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، پھر بھی اس کو کیا ہوتی ہے؟ موت آتی ہے۔ بس اوقات کیوں اکثر ہی صحیح ہوتا ہے، موت پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حضرت یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ اسلام کے بہت بڑے کمانڈر ہیں۔ میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا کہ یہ اسلام سے پہلے بھی کمانڈر تھے، اور بڑے جری قسم کے، دلیر اور بڑے جو ہیں وہ دانا قسم کے کمانڈر۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، جیتی ہوئی جنگ بظاہر ہاری ہے، اور مسلمانوں 70 جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، اور اسی غزوے کے اندر یہ جو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، اس کے جو زیادہ مین کردار تھے وہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ یعنی اس وقت تو یہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا ان کو۔ تو یہ بڑے دانا اور بڑے کمانڈر قسم کے آدمی تھے۔ شام کے علاقے کے اندر چارپائی کے اوپر بیمار پڑے ہوئے ہیں، تو جیسے آخری وقت ہوتا ہے لوگ ملنے کے لیے آئے، اب ملنے کے لیے بھی تو صحابہ نہیں آنا تھا، اس دور میں صحابہ تھے، تو یہ رونے لگے۔ تو فرمایا کہ بھئی تم کیوں رو رہے ہو؟ کوئی بات نہیں ہے، موت آنے جانے والی چیز ہے، سب کے اوپر موت آتی ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں میں رو رہا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اموت کا موت الحمار، کہ مجھے ایسے ہی موت آ رہی ہے جیسے گدھے کو آتی ہے، کہ گدھا جیسے اپنی چارپائی اپنے جو ہے وہ جگہ کے اوپر مرتا ہے۔ میں نے اتنی دیر کافروں کے ساتھ لڑائی کی اور کہا کہ میری کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھو، میرا جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر زخم نہ لگا ہوا ہو، ہر جسم کے عضو پر مجھے زخم لگا ہوا ہے لڑتے لڑتے، لیکن شہادت کی موت نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ میں تو شہادت کی تمنا کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ کاش مجھے میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ موت آتی۔ میں چارپائی کے اوپر اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے کے اندر جو ہے مجھے موت آ رہی ہے۔ وہ الگ بات تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ اللہ کی تلوار ہے، اس کی برکت سے جو ہے ان کو شہادت کی موت نہیں ملی، تو لیکن وہ اپنے آپ سے پریشان ہیں، ڈر رہے ہیں کہ مجھے شہادت کی موت ملنی چاہیے تھی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تارا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے دل سے دیکھنا، رویت قلبی۔ تو یہاں رویت قلبی مراد ہے کہ یقیناً، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو جان لیا ہے، آپ کو پتہ ہے، حالانکہ کیوں یہاں رویت قلبی اس لیے مراد ہے کہ یہ حضور کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی آپ نے جان لیا، آپ کو یقین ہے، یقین کے ساتھ آپ وہ واقعہ دیکھیں کہ الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ جو لوگ گھروں سے نکلے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کتنے ہزار تھے؟ ایک قول یہ آتا ہے 4000 تھے، ایک قول یہ آتا ہے کہ 10,000 تھے، ایک یہ ہے کہ 20,000، 40,000، 70,000، زیادہ مشہور یہ ہے کہ 40,000 کی تعداد تھی۔ موت کے ڈر کی وجہ سے گھروں سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موتو، تم مر جاؤ، وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک یہ اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں
اور لوگوں پر فضل فرماتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل بھئی ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی ہمارے اوپر ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔